عمران خان بڑے دھوم دھڑکے سے جنگی ترانے بجاتے ہوئے شہباز شریف کی حکومت گرانے پنڈی آئے تھے۔ خیال تھا کہ وہ لاکھوں لوگوں کے مجمع کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے، لیکن شہباز شریف کی حکومت گرانے کی بجائے اپنی دو صوبائی حکومتیں گرانے کا اعلان کر کے واپس چلے گئے۔ کیا خان صاحب کا کھیل ختم ہو چکا؟ یہ کھیل اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے ایک سال قبل بطور وزیراعظم اپنی مرضی کا آرمی چیف مقرر کرنے کی منصوبہ بندی شروع کی۔ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کی کوشش کے پیچھے کئی وجوہات تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ خان صاحب فوج کو اپنی سیاسی مخالفین اور ناقد صحافیوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی ان کی فرمائش پوری کر دی جاتی تو کبھی ان سے معذرت کر لی جاتی۔ اس ناچیز کو ان کی فرمائش کا پتہ اس وقت چلا جب 2019 میں مجھے آصف علی زرداری کا ایک انٹرویو کرنے کا موقع ملا، لیکن اس انٹرویو کو جیو پر نشر ہونے سے رکوا دیا گیا۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے یہ انٹرویو رکوانے کے لیے کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا۔ میں نے پتہ کیا تو بتایا گیا کہ یہ پابندی دراصل خان صاحب کا فیض ہے۔ خان صاحب کا فیض بعد میں بھی جاری رہا۔ گزشتہ سال مجھ پر 9 ماہ تک پابندی رہی۔ ٹی وی اسکرین سے لاپتہ کرنے کے علاوہ یہ کالم بھی بند کرا دیا گیا اور مجھے براہ راست بتایا گیا کہ یہ سب خان صاحب کا فیض تھا۔ یہ فیض اتنا عام ہو گیا کہ خان صاحب کے ناقدین اس شعر کی مثال بن گئے: مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوائے دار چلے۔ خان صاحب اپنے اکثر سیاسی صحافتی ناقدین کو سوئے دار پہنچانا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھرپور فرمائشیں شروع کر دی تھیں۔ باجوہ صاحب کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ خان صاحب اپنے ناقدین کو فوج کے ہاتھوں رسوا کر کے فوج کو بدنام کرائیں گے اور خود ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر پارسا بنے رہیں گے۔ خود مجھے بھی خان صاحب کی کابینہ کے وزراء سرگوشیوں میں یہی کہتے تھے کہ آپ پر پابندی تو باجوہ صاحب نے لگائی ہے، لیکن باجوہ صاحب بند کمروں میں ان باتوں کی تردید کرتے تھے۔ پھر ایک دن میرے 14 طبق روشن کر دیے گئے۔ مجھے سامنے بٹھا کر کہا گیا کہ خان صاحب کے فیض سے پاکستان میں سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اپریل 2022 سے پہلے پہلے نیا آرمی چیف آئے گا، پھر قبل از وقت انتخابات ہوں گے، خان صاحب کو 2/3 اکثریت ملے گی اور پھر پارلیمنٹ سے آئینی ترامیم کے ذریعے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ کم از کم 10 سال تک حکومت کرنے کا منصوبہ تھا، جس کے تحت صرف فوج نہیں بلکہ عدلیہ اور میڈیا پر بھی مکمل کنٹرول قائم کرنا تھا، جس کی جھلک ہمیں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجوزہ بل میں نظر آ گئی، جس کے تحت میڈیا کورٹ سے صحافیوں کو دھڑا دھڑ سزائیں دی جانی تھیں۔ جنرل باجوہ کو اپنے لاڈلے کے عزائم کا پتہ چلا تو وہ نیوٹرل ہو گئے، لیکن پھر ان کے لاڈلے نے نیوٹرل کے لفظ کو ایک گالی بنا دیا۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ جنرل باجوہ اگر نیوٹرل نہ ہوتے تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی، لیکن خان صاحب بھول گئے ہیں کہ باجوہ ان کے محسن تھے۔ انہوں نے پہلے تو تحریک عدم اعتماد کو ایک غیر ملکی سازش قرار دیا اور پھر جنرل باجوہ کو میر جعفر قرار دینا شروع کر دیا۔ جب نئے آرمی چیف کی تقرری قریب آئی تو خان صاحب نے اس معاملے کو سیاسی جلسوں کا موضوع بنا دیا اور اعلان کیا کہ وہ چوروں کو نیا آرمی چیف تعینات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خان صاحب نے نئے آرمی چیف کی تقرری کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ باجوہ صاحب کو چند ماہ کی مزید توسیع دینے پر بھی رضامندی ظاہر کی، لیکن ناکام ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے فوج کے سینئر ترین جرنیل کو آرمی چیف بنا کر ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ خان صاحب بھی چوروں کے مقرر کردہ آرمی چیف کو مبارک دینے پر مجبور ہو گئے۔ ایک طویل عرصے کے بعد سینئر ترین جرنیل کو آرمی چیف مقرر کرنے کی روایت قائم کی گئی ہے۔ یہ روایت آئندہ بھی قائم رہنی چاہیے اور فوجی سربراہوں کی مدت ملازمت میں توسیع پر پابندی عائد کرنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جانی چاہیے تاکہ آرمی چیف کے عہدے کو سیاست زدہ ہونے سے بچایا جائے۔ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کی تقرری کو بادل الخواستہ قبول کیا، کیونکہ انہوں نے ایک سال قبل جسے اس عہدے سے فیض یاب کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اس کی تمام چالیں الٹی پڑ گئیں۔ خان صاحب نہ تو قبل از وقت انتخابات کرا سکے، نہ نئے آرمی چیف کی تقرری رکوا سکے اور نہ ہی اپنے لانگ مارچ کو کامیاب بنا سکے۔ ان کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ آرمی چیف کی تقرری کو ملتوی کرا کر وہ 26 نومبر کو اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں گے، لیکن نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد پوری تحریک انصاف صدمے میں چلی گئی۔ شاید اسی صدمے کے باعث 26 نومبر کو راولپنڈی میں کوئی بڑا مجمع اکٹھا نہ کیا جا سکا، لیکن لہٰذا خان صاحب نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں سے باہر آنے کا فیصلہ کیا۔ میری ناقص رائے میں یہ ایک اچھی سیاسی چال ہے۔ خان صاحب کو احساس ہو رہا ہے کہ ان کے پاس ووٹ پاور تو موجود ہے لیکن سٹریٹ پاور نہیں ہے، لہذا ملک میں نئے انتخابات کا ماحول بنانے کے لیے انہوں نے صوبائی اسمبلیوں سے باہر آنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اپنی طرف سے تو انہوں نے ایجیٹیشن کا کھیل ختم کر کے سیاسی چالوں کا نیا کھیل شروع کیا ہے، لیکن ایک غلطی ہو گئی۔ راولپنڈی میں خان صاحب کی تقریر سے قبل اعظم سواتی سے تقریر کرائی گئی۔ اعظم سواتی نے اس تقریر سے قبل سوشل میڈیا پر ایک حاضر سروس فوجی افسر کو گالی دی تھی اور تقریر میں جنرل باجوہ کے احساسوں پر سوال اٹھایا تھا۔ جنرل باجوہ 29 نومبر کو رخصت ہو رہے ہیں، لیکن 27 نومبر کو اعظم سواتی کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب اعظم سواتی کو اس ویڈیو کا ثبوت دینا پڑے گا، جس کی وجہ سے ایک تنازع کھڑا ہوا۔ باجوہ صاحب کی رخصتی کے بعد خان صاحب کو جلد احساس ہوگا کہ باجوہ تمام تر شکوے شکایتوں کے باوجود ان کے لیے ایک سایہ تھے جس نے انہیں دھوپ کی تمازت سے بچائے رکھا۔ عمران خان کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے ساتھ ایک نیا کھیل شروع ہوگا۔ باجوہ صاحب سے احساسوں کا حساب مانگنے والوں کو اب اپنا حساب دینا ہوگا، اور یہ حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد ہی نئے انتخابات ہوں گے، لیکن شاید ہم خان صاحب کے فیض سے محروم رہیں گے۔